الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغت کا ہے والثانیۃ موضوعات لمجرد ثبوت المسند، کہ دوسری قسم جو وضع کی گئی ہے، دوسری قسم کون سی ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ دوسری جو وضع کیا گیا ہو یعنی کہ جملہ اسمیہ جو وضع کیا گیا ہو محض مسند کا مسند الیہ کے ثبوت کے لیے، محض مسند الیہ کو ثابت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ محض مسند الیہ کو ثابت کرنے کے لیے وضع کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ الشمس مضیئۃ، سورج چمکدار ہے، روشنی والا ہے، ٹھیک ہے، سورج روشنی والا ہے۔ اب سورج یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، مضیئۃ مسند ہے۔ اب مسند الیہ کو ثابت کر رہا ہے، کس طرح؟ یعنی کہ جس طرح اگر روشنی موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ سورج موجود ہے، سورج مسند الیہ ہے اور روشنی کیا ہے؟ مسند ہے۔ اب روشنی سورج کو کیا کر رہی ہے؟ ثابت کر رہی ہے نا، روشنی سورج کو ثابت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر مسند الیہ کو ثابت کر رہا ہے، روشنی سورج کو ثابت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی فائدہ دیتا ہے استمرار کا قرائن کے ساتھ، کسی قرینے کی وجہ سے استمرار کا فائدہ دیتا ہے جملہ اسمیہ جب نہ ہو اس کی خبر میں کوئی فعل، جب اس کی خبر میں کوئی فعل نہ ہو تو کسی قرینے کی وجہ سے جملہ اسمیہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ ہمیشگی کا فائدہ دیتا ہے۔ جس طرح کہ العلم نافع، اب نافع خبر ہے، اس میں فعل بھی نہیں ہے اور یہ استمرار کا فائدہ دے رہا ہے، ہمیشگی کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی کہ جو علم ہے وہ ہمیشہ ہر صورت میں ہی نفع دینے والا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم آج تو نفع دینے والا ہے کل وہ نفع دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ علم جس طرح آج نفع دینے والا ہے اسی طرح کل بھی نفع دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ والاصل فی الخبر ان یلقی، اور اصل خبر میں، آگے خبر کی وضاحت کر رہے ہیں کہ خبر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اصل خبر میں یہ کیا لایا جائے؟ مخاطب کو فائدہ دینے کے لیے، خبر لائی جائے مخاطب کو فائدہ دینے کے لیے اس حکم سے جو ضمن میں لیے ہوئے جملے کو، جس طرح کہ ہمارے قول میں حضر الامیر، اب زید اور عمر دو شخص ہیں، وہ کھڑے ہیں، عمر پہلے کھڑا ہے، زید بعد میں آتا ہے۔ عمر زید کو کہتا ہے کہ حاضر الامیر، حاضر الامیر، امیر حاضر ہے۔ اب زید کو پتہ نہیں تھا، زید مخاطب ہے، زید کو پتہ نہیں تھا کہ امیر حاضر ہے نہیں حاضر، اب عمر نے بتا دیا، عمر نے اس کو فائدہ دے دیا، ٹھیک ہے، کہ امیر حاضر ہے، زید کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یا اس بات کا فائدہ دینے کے لیے کہ متکلم جانتا ہے اس کو، یا اس بات کا فائدہ دینے کے لیے یہ کہ متکلم جانتا ہے اس کو، یعنی کہ اب زید آیا، عمر کھڑا تھا، جب زید آ کر کھڑا ہوا نا تو عمر نے کہا انت حضرت امسی، تو کل بھی آیا تھا، تو آج بھی آ گیا، ٹھیک ہے، تو کل بھی آیا ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب متکلم عمر ہے، اب مخاطب زید ہے، زید کو بتا رہا ہے کہ میں نے بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور نام رکھا جاتا ہے حکم کا فائدۃ الخبر، اور ہو متکلم عالم جس کے ساتھ اس کا نام رکھا جاتا ہے لازم فائدۃ الخبر، لازم فائدۃ الخبر، ٹھیک ہے۔ لا شغل للمنطقی، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے، یہ عبارت
سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ منطقی کی جو غرض و غایت ہے نا وہ دلیل و حجت ہے۔ منطقی کی غرض و غایت کیا ہے؟ دلیل و حجت ہے۔ یہ دونوں معانی کے قبیلے سے، دلیل اور حجت کس کے قبیلے سے؟ معانی کے قبیلے سے۔ تو منطقیوں کو کیا پڑی کہ وہ معانی سے بحث کرنے سے پہلے الفاظ اور دلالت سے بحث کرتے ہیں۔ منطقی کا بھی ذات تو معانی سے بحث کرنا ہے، پھر یہ دلالت، پھر یہ الفاظ اور دلالت سے بحث کیوں کرتے ہیں؟ بھی ذات کیا ہے؟ معانی سے بحث کرنا ہے، لیکن پھر یہ الفاظ اور دلالت سے بحث کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ ٹھیک ہے، لا شغل للمنطقی، کہ نہیں ہوتے مشغول منطقیوں کے لیے، نہیں ہے مشغول ہونا منطقیوں کے لیے اس حیثیت سے کہ بے شک وہ منطقی الفاظ سے بحث کرتے ہیں۔ کیفہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بحث بہت دور ہے ان غرض ہی و غایتی، اس کی غرض و غایت سے، اس کی غرض و غایت سے یہ جو بحث ہے یہ بڑی دور ہے، اس سے بحث کرنا ان کا جڑتا ہی نہیں ہے۔ ومع ذالک، اور اسی کے ساتھ فلا بد، پس ضروری ہے ان کے لیے الفاظ سے بحث کرنا، ایسے الفاظ سے جو دلالت کرتے ہوں معانی پر، کیونکہ افادہ اور استفادہ موقوف ہے اس پر، افادہ اور استفادہ اس پر موقوف ہے، اور اسی وجہ سے مقدم کیا دلالت اور الفاظ کی بحث کو منطقیوں کی کتابوں میں۔ یعنی کہ منطقیوں کا مقصود تو معانی سے بحث کرنا ہے، لیکن معانی کا سمجھنا الفاظ پر موقوف ہے۔ معانی کا سمجھنا کس پر موقوف ہے؟ الفاظ پر موقوف ہے۔ تو اسی لیے معانی سے پہلے الفاظ کی بحث کی، اور معانی سے الفاظ تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتا، معانی سے الفاظ تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب معانی لفظ پر دلالت نہ کرے، جب معانی لفظ پر دلالت نہ کرے۔ اسی وجہ سے لفظ سے پہلے دلالت کی بحث کو ذکر کیا، اسی وجہ سے لفظ سے پہلے دلالت کی بحث کو شروع کیا۔ دوبارہ کہ منطقی کا بھی مقصود تو بھی ذات معانی سے بحث کرنا ہے، لیکن معانی تب سمجھ آئیں گے جب لفظ ہوگا، جب کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا تو بھی کوئی معنی سمجھ آئے گا، اور لفظ سے معنی تب سمجھ آئے گا جب لفظ معنی پر دلالت کرے۔ تو اسی وجہ سے معنی کی بحث سے پہلے لفظ اور دلالت کی بحث کو ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، آگے قدوری کا ہے، قدوری شریف کا ہے، وَخِيَارُ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ، اور مشتری کا اختیار نہیں منع کرتا مبیہ کے نکلنے کو بائع کی ملک سے مبیہ نکلنا، یہ مشتری کا اختیار منع نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر مشتری نے اختیار لیا کسی چیز کا، یعنی کہ مشتری نے کہا، یعنی کہ اب بائع نے نا بیچی گندم کو، مشتری نے اختیار لے لیا کہ 10 دن کا مجھے اختیار دے دو کہ میں دیکھ لوں گا پھر فیصلہ کر لیں گے۔ تو یہ جو اختیار لینا ہے، بائع نے اختیار نہیں لیا تو یہ بائع کی ملک سے نہیں نکلے گا، بائع کی ملک سے نہیں نکلے گا، مگر بے شک مشتری نہیں مالک ہوگا امام صاحب کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک مشتری مالک نہیں ہوگا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مالک ہو جائے گا اس کو۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ کہ اس کا مالک ہو جائے گا مشتری۔ اس کا کیا ہوگا؟ مشتری مالک ہو جائے گا، یعنی کہ امام صاحب کے نزدیک وہ بائع مالک رہے گا۔ ٹھیک ہے، بائع مالک رہے گا، اور صاحبین کے نزدیک مشتری مالک رہے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ صاحبین فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مشتری مالک ہو
تو مشتری اگر اپنے بیٹے کو خریدے تو اس میں مشتری کا نقصان ہے، مشتری کا نقصان ہے۔ اگر مشتری اختیار لے لیتا ہے، مشتری نے اپنے بیٹے کو خریدا، اگر وہ بیٹا مشتری کی ملک میں آ گیا، وہ اس کا بیٹا مشتری کی ملک میں آ گیا، تو وہ جو بیٹا ہے وہ تو آزاد ہو جائے گا، اس کو نقصان ہے اس میں، اسی وجہ سے مشتری مالک نہیں ہوگا بلکہ بائی مالک رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور صاحبین کہتے ہیں کہ وہ مشتری مالک ہوگا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مشتری نے اختیار لے لیا، بائی نے اختیار نہ لیا، تو یہ بائی کی ملک میں رہا ہی نہیں، بائی کی ملک میں نہیں رہا، تو اس وجہ سے مشتری کی ملک میں ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر ہم بائی کی ملک میں بھی نہ کریں اور مشتری کی ملک میں بھی نہ کریں تو پھر وہ چیز مملوک رہے گی نہیں، وہ چیز مملوک رہے گی نہیں، اسی وجہ سے وہ بائی کی ملک میں نہیں ہوگی بلکہ مشتری کی ملک میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ ہلاکا، پس اگر ہلاک ہو جائے اس کے ہاتھ سے، پس اگر ہلاک ہو جائے اس کے ہاتھ سے، ہلاک ہو جائے مشتری کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، پس اگر کیا ہو جائے، پس اگر ہلاک ہو جائے اس کے ہاتھ سے، مشتری کے ہاتھ سے، تو ہلاک ہو جائے گی ثمن کے ساتھ، تو ہلاک ہوگی ثمن کے بدلے، تو ہلاک ہوگی ثمن کے بدلے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر مشتری کے ہاتھ سے وہ ہلاک ہو گیا، مشتری نے اختیار دیا، تو اس کے ہاتھ سے اس طرح ثمن ہلاک ہوگی، کیا ہوگی؟ ثمن ہلاک ہوگی، یعنی کہ اگر وہ ہلاک ہو گئی تو وہ اس کے پیسے دے گا، مشتری اس کے کیا کرے گا؟ پیسے دے گا۔ اور اسی طرح اگر اس میں داخل ہو گیا عیب تو بھی مشتری پیسے دے گا، اگر مشتری کے ہاتھ میں تھا، مشتری کے ہاتھ سے ہلاک ہوگی تو بھی مشتری پیسے دے گا، اگر اس میں کوئی عیب آ گیا تو بھی مشتری کیا کرے گا؟ پیسے دے گا۔ ومن شرط، اور جس نے شرط لگائی اس کے لیے خیار کی، اور جس نے شرط لگائی اس کے لیے خیار کی، تو پس اس کے لیے یہ کہ فاسق کر دے خیار کی مدت میں، یعنی کہ اگر مشتری نے شرط لگائی، اختیار کی کہ مجھے اختیار دو، مہلت دو اتنی دن کا، تو وہ مہلت کے دنوں میں اگر چاہے تو فاسق کر دے بائی کو، اور اس کے لیے یہ کہ اس کو جائز قرار دے دے، اس کے لیے اگر چاہے تو جائز قرار دے دے، اگر چاہے تو اس کو فاسق قرار دے دے۔ پس اگر اجازت دی اس کے صاحب کے حاضر ہونے کے علاوہ تو جائز ہے، اگر مشتری نے اس صاحب جو اس کا بائی تھا اس کی موجودگی کے علاوہ میں بھی اگر فاسق قرار دے دی بے کو تو بھی جائز ہے، اگر جائز قرار دے دی تو بھی جائز ہے، کیونکہ بائی کا مقصود ہی یہ ہے کہ میں نے چیز کو بیچنی ہے اس وجہ سے، اور اگر فاسق قرار دے دی یعنی کہ بائی کو فسق قرار دے دیا تو پس نہیں جائز ہے، مگر یہ کہ ہو دوسرا حاضر، اگر فسق قرار دے دی تو پھر جائز نہیں ہے اس کے لیے مگر کیا ہو؟ مشتری حاضر ہو۔ اگر بائی نے جائز قرار دے دی اس چیز کو تو پھر کیا ہے؟ بائی جائز ہو جائے گی، اگر بائی نے کیا کی؟ فسق قرار دے دی تو جائز نہیں ہے مگر دوسرا بھی مجلس میں موجود ہو۔ وَإِذَا مَاتَ، اور اگر مر جائے، وَإِذَا مَاتَ، اور اگر مر جائے من جس کے لیے اختیار ہو تو باطل ہو جائے گا اس کا اختیار۔ اگر ایک شخص نے کسی چیز کا اختیار لیا ہوا تھا اور وہ مر گیا تو اس کا اختیار بھی باطل ہو جائے گا، اور نہیں منتقل ہوگا اس کے ورثہ کی طرف، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے ورثوں کی طرف منتقل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے ورثہ کی طرف، ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں۔ فَيُخَرِّجُ، ادھر سے نا
جو اختلاف ہوا تھا اس سے جو مسئلے جو اختلاف ہوا تھا پیچھے اس سے جو مسئلے اخذ ہوتے ہیں، تیسرے حیض میں جو مسئلے نکلتے ہیں، مسائل نکلتے ہیں ادھر سے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرے حیض میں جو مسائل نکلتے ہیں ادھر سے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پس متفرع ہوتے ہیں، پس نکلتے ہیں اس حکم رجعہ پر تیسرے حیض میں کچھ مسائل، پس نکلتے ہیں کچھ مسائل اس حکم رجعہ پر تیسرے حیض میں کچھ مسائل نکلتے ہیں۔ وزوالہ اس کا وزوالہ اور اس کا رجوع کرنا، وزوالہ اور اس کا رجوع کرنا یہ صحیح ہوگا ہمارے نزدیک، وزوالہ اور اس کا رجوع کرنا ہمارے نزدیک تو صحیح ہوگا۔ کیوں ہمارے نزدیک صحیح ہوگا؟ کیونکہ ہمارے نزدیک ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی عورت کی، ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی، تیسرے حیض کے بعد عدت مکمل ہوگی، تیسرے حیض میں اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک رجوع صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک عدت مکمل ہوگی، ان کے نزدیک عدت مکمل ہوگی، ان کے نزدیک رجوع جائز نہیں ہوگا۔ اور صحیح ہوگا نکاح کرنا غیر سے، عورت کا غیر سے نکاح کرنا صحیح ہوگا امام شافعی کے نزدیک، و ابطال اور اس کا باطل ہونا، اور وہ باطل ہو جائے گا کس کے؟ ہمارے نزدیک باطل ہو جائے گا، امام شافعی کے نزدیک وہ نکاح عورت آگے کر سکتی ہے۔ کیوں ہمارے نزدیک باطل ہوگا؟ کیونکہ ہمارے نزدیک ابھی عدت ہی مکمل نہیں ہوئی ہے، ہم ابھی عدت ہی مکمل نہیں ہے، 3 حیضوں کے بعد عدت مکمل ہوگی نا۔ اور امام شافعی کے نزدیک کیا ہوگا کہ عدت مکمل ہو گئی ہے، عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حکم الحبس اور قید کا حکم ہمارے نزدیک ہوگا، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک اب وہ اس کی منقوع رہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اطلاق و مسکن و انفاق اور اطلاق کا حکم، مطلقاً قید کرنے کا حکم، اور نان و نفقہ کا حکم، مسکن رہائش و انفاق، نان و نفقہ کھانا پینے کا حکم بھی رہے گا ہمارے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک نہیں رہے گا کیونکہ ان کے نزدیک عدت ختم ہو گئی، ہمارے نزدیک ابھی عدت برقرار ہے۔ والخلو اور تیسرے حیض میں مرد اپنی عورت سے خلو کر سکتا ہے، خلا کر سکتا ہے، ہمارے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے نزدیک عدت ختم ہو گئی۔ والطلاق اور طلاق بھی دے سکتا ہے ہمارے نزدیک، تیسرے حیض میں طلاق دے سکتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں دے سکتا کیونکہ ان کے نزدیک عدت مکمل ہو گئی ہے۔ اور شادی کر سکتا ہے مرد اس کی بہن کے ساتھ، اس عورت کی بہن کے ساتھ مرد شادی کر سکتا ہے امام شافعی کے نزدیک کیونکہ ان کے نزدیک عدت مکمل ہو گئی ہے، وہ عورت اس کے نکاح سے خارج ہو گئی ہے۔ اور ہمارے نزدیک مرد اس عورت کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی وہ اسی کے نکاح کے اندر ہے، ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی ہے تو وہ اس کے نکاح کے اندر ہے، جب عدت مکمل ہوگی تو پھر شادی کر سکتا ہے اس کی بہن سے، ورنہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ وَأَرْبَعُ سوا اور اس کے علاوہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس عورت کے علاوہ 4 شادیاں کر سکتا ہے امام شافعی کے نزدیک کیونکہ وہ عدت سے ختم ہو گئی ہے، اب اس کے نکاح میں کوئی عورت نہیں ہے، وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے اس عورت کے علاوہ۔ ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا، ہمارے نزدیک کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہمارے نزدیک تو ابھی وہ عورت اس کے نکاح میں ہے تو 4 شادیاں نہیں کر سکتا، 3 کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ ہے، 3 علیحدہ کر سکتا ہے۔ اگر 4 کرے گا تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، 4 نہیں کر سکتا، 3 کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چوتھی ابھی نکاح میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میراث کا حکم اس کی تعداد کی کثیر کے ساتھ موجود ہوگا، اس کی تعداد کے کثیر کے ساتھ میراث کا حکم بھی ہوگا عورت پر، یعنی کہ ہمارے نزدیک میراث کا حکم ابھی ہے، یعنی کہ اگر تیسرے حیض میں عورت کا شوہر مر گیا، عورت کا شوہر کیا ہو گیا؟ مر گیا، تو اب اس مرد نے وصیت کی تھی کہ یہ جو میری جو وراثت ہے نا تمام کی تمام فلانی عورت کو دے دینا، فلانے شخص کو دے دینا، فلاں شخص کو دے دینا، تو تیسرے حیض میں وہ مر گیا تو اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ اس کی وارثہ ہے وہ عورت، کیونکہ حدیث پاک ہے لا وصیۃ للوارث، کیا حدیث پاک ہے؟ لا وصیۃ للوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے،
کیونکہ وہ عورت حکماً اس کے نکاح میں ہے، ابھی خارج نہیں ہوئی، ابھی عدت پڑی ہے، تو وہ حکماً اس کے نکاح میں ہے، تو وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ جب وہ وارث موجود ہے تو اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگا۔ لہذا تیسرا حیض چل رہا ہے، شوہر مرنے کے قریب ہے، اب وصیت جاری نہ ہوگی۔ شوہر اگر مرنے کے قریب ہے، تیسرا حیض چل رہا ہے، تو اس کی وصیت جاری نہیں ہوگی، بلکہ وہ وارث ہوگی، وہ عورت اس کے۔ اور امام شافعی کے نزدیک وارث نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں وارث ہوگی؟ کیونکہ ان کے نزدیک عدت مکمل ہو گئی ہے، لہٰذا وہ عورت اس مرد کی وارث نہیں بن سکتی، ہمارے نزدیک بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور آپس میں تکرار کرنا ہے۔ جب آپ تکرار کرو گے نا تو پھر آپ کو مسائل کی سمجھ آئے گی اور اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے آگے سے نکال کر آنا ہے۔ بڑا سنا رب تعالیٰ قبول فرمائے، آمین بجائے۔